آیت نمبر 58 نا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، لنبوئنہم، بوا ٹھکانے سے بنا ہے، ہم ضرور اسے ٹھکانہ دیں گے، من الجنتی، جنت میں، غرفن، بالا خانے میں، تجری من تحتہا انہارو، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ، اس کے نیچے سے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 58، نعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا، عاملین، بہت ہی اچھا اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کے لیے، ہے نا۔ اس سے پہلے دوزخ کی بات آئی نا کہ ان کو نیچے سے بھی اوپر سے بھی ہر طریقے سے عذاب گھیر لیں گا، پھر دوزخ کے بعد جنت کا ذکر آیا، جنت والوں کا ذکر آیا کہ جو نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے، تو اس میں دونوں باتیں ہیں، ایمان لانا بھی اور ایمان لانے کے ساتھ نیک عمل کرنا بھی، کہ جب ایمان آ گیا تو اعمال صالحہ اس کی شرط ہے نا، تو ہم اسے ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے اور جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عاملین، عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ الذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، گویا کہ من دابت، جانور، لا تحملو، وہ نہیں اٹھا پاتے، رزقها، اپنا رزق، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ توکل، دیکھو کیا کہہ رہے، صبر و توکل کیسی چیز ہے نا، کہ اس سے پہلے کیا آیا تھا کہ ہجرت کرنے کا حکم آیا نا، کہ وسیع ہے زمین، ہجرت کر لو۔ اب ہجرت کرتے وقت انسان کو صحیح میں ایک بسا بسایا اپنا ہر کام چھوڑ کے نکلنا ہے، اور کیسا نکلنا ہے، پھر اللہ پہ سب کے لیے صبر بھی کرنا، توکل بھی کرنا ہے کہ اللہ رزق جہاں چاہیں گا دیں گا، ہم چاہے وہ جگہ چھوڑ دے جہاں پہ اللہ کی اطاعت کرنے میں مشکل جاری اور ہجرت کر لے، تو رزق تو لکھا ہے نا، جب تک کہ کوئی رزق اپنا آخری نوالا نہیں کھا لیتا وہ جاتا ہی نہیں۔ اور اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو رزق دیا ہے، ایسے جانور جو اپنا رزق خود حاصل نہیں کر پاتے، اللہ ان کو بھی رزق دیتا، اور اللہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارا رزق لکھ چکا ہے، تو کیسا توکل کرنا ہے ان جانوروں کے جیسا، جو اپنا رزق اٹھا نہیں پاتے، اللہ یرزقھا، اور اللہ اس رزق دیتا ہے ان کو، ایاکم، اور تو وہ تمہیں بھی رزق دے گا، وہو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے نا۔ اس طریقے سے وہ کرنا ہے اللہ پر توکل۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور دیکھو نا رزق کا کیسا ہے نا، کہ یہی وہ کل بھی میں بتا رہی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس وقت ایک ردی کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو کہا کہ کھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھانے لگے، تو ابن عمر نے کہا کہ میں تو نہیں کھاتا، یہ ردی کھجور ہے، تو انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ضرور کھاؤں گا، کیونکہ میں نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ اور آپ نے کہا کہ ابن عمر تمہیں پتہ ہے کہ اگر میں اللہ سے کہوں تو اللہ مجھے کسریٰ کیسر کی بادشاہت دے دے، میرے لیے سونے کا پہاڑ کر دے، لیکن اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے صبر کے لیے کہا ہے، کہ میں یہ سب چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، بلکہ مجھے اپنا دنیا سے بے رغبتی کرنا ہے، اور عیش و عشرت پہ لات مار کے جو عیش و عشرت چھوڑ دے، وہ اس کے لیے جنت ہے، جنت کے بالا خانے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ سوال کرے جو خلقت کی، جو بنانے والا ہے زمین اور آسمان کا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور جس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، وَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے خلقت کی زمین آسمان کی، کس نے مسخر کیے ہے چاند اور سورج، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا نا کہ کئی بار نہیں آیتیں آتی کہ جب وہ سمندر میں پھنس جاتے ہیں اور جب بڑی بڑی لہریں آتی ہے تو اللہ اللہ پکارنے لگ جاتے ہیں، اور جب پھر خشکی کے اس میں آ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، تو عتبہ بن ابی جہل تھا نا، جب فتح مکہ ہوا تو سب لوگ مطلب ایمان کیا آیا تھا کہ ایمان لے آؤ، تو عتبہ بن ابو جہل تھا، ابو جہل کا بیٹے تھے ایک، تو وہ بھی نکل گئے مکہ چھوڑ کے، بھاگ گئے وہ، کہ مجھے ایمان نہ لانا پڑے اور مجھے انڈر میں نہ رہنا پڑے، تو وہ ایک کشتی میں چلے گئے، وہ کشتی میں تھوڑے دیر آگے گئے تو وہ ڈگمگانے لگی، بہت طوفان میں پھنس گئی، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ شرک چھوڑو اور صرف اللہ اللہ کو، اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا،
تو عتبہ نے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں واقعی میں بھی دیکھو بھاگ ہی رہا ہوں، اللہ سے بھاگے آ رہا ہوں، اور اگر میں آج بچ گیا تو میں سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ ان کی کشتی، انہوں نے بہت زیادہ دعائیں شروع کی کشتی والوں نے، اور کشتی کا طوفان رک گیا، پھر یہ کنارے پر آیا اور یہ فوراً پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور اللہ فراغی کرتا ہے رزق میں جس کا چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، کہ رزق کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں نا، جس کو چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے تنگی کرتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اگر آپ سوال کریں کہ کون نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کون زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور کہیں گے اللہ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں عقل رکھتے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ کھیل اور کود، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ یہی ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی اصل زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کاش کہ وہ سمجھتے۔ اور یہ کتنی بڑی سچائی ہے نا، لیکن آج ہمارے جو حرکتیں، ہمارے جو اعمال ہے وہ ایسے بالکل نہیں لگتے۔ انسان کو کتنی بڑے مطلب رزق تو ایسے جمع کرتا ہے انسان کے، اس کی کتنی پشتے بھی بیٹھ کے آج کھا لے تو کھا سکتی، لیکن وہ جمع کیے جا رہے، خود کے لیے تو فکر نہیں کرتا، آگے اس کو لگتا ہے کہ اور کتنے بال بچے بھی بیٹھ کر کھاتے رہے تو ان کے لیے بھی جمع کرتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے وہی رب ہے، وہی پالنے والا ہے، کہ میں ہٹ جاؤں گا یہاں سے تو سب تہس نہس ہو جائیں گی، میری اور میرے نسلوں کی بھی دنیا۔ تو لیکن کیسے جمع کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سب کا رزق بھی لکھ چکا، اور کیا کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی کیسے محض کھیلو کود کی تھوڑی دیر کا مشغلہ ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے، اگر کہ وہ یہ بات جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی پہ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین سے مخلص ہو کر، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، اور جب ہم انہیں نجات دیتے ہیں، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو شرک کرنے لگتے ہیں، کہ جیسے مصیبت میں پھنستے ہیں اللہ کو پکارنے لگتے ہیں اور خشکی پر آ جاتے ہیں۔ مصیبتوں سے مراد ہے، یہ کشتیوں سے مراد مصیبت ہے، کہ انسان جب تھوڑا بھی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، روزے نمازیں اور کتنے وعدے کر لیتا ہے، اب میں اپنی زندگی سدھار لوں گا، اب میں ایسا کر لوں گا، لیکن جہاں اچھا ہوا کہ پھر وہی اس کی روش ہو جاتی ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ناشکری نہ کرے، بِمَا آتَيْنَاهُمْ، جو عطا کیا ہم نے، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور متاع حاصل کرے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لے۔ اولم یروا انا جعلنا حراما، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو ہم نے حرم میں، آمناً، حرم کو امن والا بنایا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهَا، اور اچک لیے جاتے ہیں ان کے اطراف کے لوگ۔ اور ہم نے سورہ لیلاف میں بھی پڑھے نا، لیلاف قریش میں بھی، کہ کیسا تھا نا، کہ اس وقت کتنی لوٹ پاٹ چلتی تھی وہاں پہ، ہمیشہ ان لوگوں میں آپس میں لوٹ ماٹ چلتی رہتی تھی، لیکن یہ حرم میں الاؤڈ ہی نہیں تھا، نا قتال جائز تھا وہاں پہ۔ اب مطلب وہاں کب نبوت آنے سے پہلے بھی وہ لوگ حج کرتے تھے، تو نہ وہ حج کے جانوروں کو وہ کرتے تھے، نہ حاجیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، نہ حرم میں قتال کی اجازت تھی، کوئی جھگڑے کی اجازت نہیں تھی، تو آس پاس اتنی مشکلات ہوتی تھی، لیکن مکے والے ان سب چیزوں سے محفوظ تھے۔ اور جو 2 سفر سردی گرمی کے کرتے تھے، پھر اس میں بھی ان کو عزت مل گئی، ان کو حرم کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے ان کو پورے آل اوور آس پاس کے قبیلوں میں عزت مل گئی، تو یہ بہت بڑا احسان ہوا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو 2 سفر بھی شروع کیے تھے، نہیں تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جو ہجرت والا کیا، تجارت شروع کی، پھر ان کو عمل ملا، پھر یہ جو حرم کی وجہ سے ان کو بہت تعظیم ملی، ان کے ساتھ کوئی لوٹ پاٹ بھی نہیں ہوتی، تو یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ مکے والوں کو یاد دلا رہا ہے، کہ ہم نے حرم کو تمہارے لیے کتنا امن والا بنایا، اور تم دیکھو کہ تمہارے آس پاس لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے، کہ وہ چک لیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیسے لوٹ پاٹ ہوتی ہے۔ افا بالباطل یؤمنون، اور کیا پھر جو باطل ہے، بس پھر باطل پر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔
ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اور کون بڑا ظالم ہے کہ جو جو باندھے اللہ پر جھوٹ، کذبا بالحق، اور یا جھوٹ بالحق کی حق سے، لما جاؤ جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا پھر نہیں ہے جہنم مثوی ٹھکانہ، کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فینا ان میں، ہم میں، لنہدینہم ہم ضرور انہیں ہدایت دیں گے، سبلنا ہمارے راستے کی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور ان کے ساتھ نیکوکاروں کے ساتھ۔ کہ دیکھو ہدایت کس کو ملتی ہے نا، جو اس میں کوشش کرے۔ انسان سوچے نا کہ میں میرے نصیب میں ہوں گا میں، جس کو جو ہدایت کی کوشش کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی، گھر بیٹھے آپ کے ہاتھ میں لا کے نہیں دی جائیں گی۔ اور ہم بھی جب بھی دعا کریں نا، سب سے زیادہ اللہ سے ہدایت مانگے، جب تک ہدایت نہ ہونا تو ہمارے اعمال میں بھی وہ اثر نہیں رہے گا، اور نہ ہم اس کی کوششیں کریں گے۔ تو سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے؟ ہدایت مانگنا چاہیے، اور ہدایت کی کوششوں میں لگے رہنا چاہیے۔ تو جو ہدایت چاہیں گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ الحمدللہ ہمارا یہ